خدا نخواستہ میدے میں، مطلب سائنس کو بھی پریشان کر دیا. پانی خدا نخواستہ میدے میں جا سکتا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. جب وہ زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے تو شاید میرا خیال ہے کہ پھر یہ تمام غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ موقع ہے. چول ہے ایک ایسی کھچ، ایسی فضول چیز نکال کے لے آئیں گے کہ وہ وائرل ہو جائے گی. اسے لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے واٹس ایپ گروپس میں. شادی والا مارننگ شو، شادی ویک، طلاق ویک، جنات اسپیشل. ٹھیک ہے، یہ کیا یہ فیک ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ٹیلی ویژن شوز میں کئی بار کالز فیک ہوتی ہیں، تو یہ طلاق ہے. جی اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، کتنی بڑی واہیات حرکت ہے. یہ 3 سال پرانی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، اور اب یہ وائرل بھی ہو رہی ہے. السلام علیکم، میں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ماہ رمضان جاری ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت عجیب و غریب بحث جاری ہے. ایک جانب رمضان ٹرانسمیشن میں کالر کی کال آتی ہے اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ علماء کرام کیسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کس پر بات کر رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے. اچھا، یہ جو علماء کرام کیسی ویڈیو بنانے آپ نے کہا، یہ دونوں جو ہے وہ ہمارے ہاں حکما کا یہ معاملہ ہوتا ہے جی، کہ چونکہ حکما جو ہیں ان کا اوور آل گیٹ اپ بھی اور اس کے علاوہ حکمت دین سے جڑی ہوئی ہے، طب نبوی سے جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ان کا اوور آل حلیہ مذہبی شخصیات جیسا ہوا کرتا علماء ہے. جیسا ہی ہے. تو یہ جو دونوں ہیں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ یہ السر کے حوالے سے، اس کے علاوہ ویٹ ریڈکشن کے حوالے سے جو تراکیب ہیں، ٹوٹکے ہیں یا علاج ہے، اس کے حوالے سے چیزیں بتاتے رہتے ہیں. تو یہ دونوں مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہوئے مجھے اس پہ ابھی میں آ کے بات کروں گا کہ ہے کیا یہ، پاؤں کیسے ملانے ہیں صف میں کھڑے ہو کر ساتھ ساتھ، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ جب آپ بیٹھیں گے پاؤں کتنے کھلے ہوں گے، کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. اور مطلب میں حیران تھا کہ یار یہ آپ کہاں لے کر کے آ گئے. مجھے یہ جو لے کر آ گئے نا، اس پر زیادہ پرابلم ہے، اور جو اس کی ٹائمنگ ہے اس پر زیادہ پرابلم ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک پہلے ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی استنجا کرنے کے آداب رمضان میں، اور وہ استنجا ایسے کہ آپ استنجا کرتے ہو سانس نہ لیں، پانی خدا نخواستہ میدے میں، مطلب سائنس کو بھی پریشان کر دیا. پانی خدا نخواستہ میدے میں جا سکتا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو مطلب میں حیران تھا کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ آتے کہاں سے اور یہ کیا کرتے. میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی طرح سے رمضان میں آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہے، روزے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے. اس میں اختلافی مسائل، جو مسلکی اختلافی مسائل ہیں ان میں، اور اسی طرح سے کچھ دیگر دینی معاملات ان میں پڑھ کے رمضان میں کن چیزوں کی ممانعت ہے، کن چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، جو اندرون خانہ چیزیں ان کو لے کر اس طرح کی چیز نکال کر لاتے ہیں ہر بار رمضان میں کہ آپ سوچتے ہیں یار یہ کر کیا رہے ہیں دین کے ساتھ. یعنی آپ رمضان میں کچھ عبادات زیادہ ہو جاتی ہیں، ہر شخص جو بھی عبادات کرتا ہے، یعنی جو 5 وقتہ نمازی ہے، مکمل عمل کرتا ہے، وہ اور زیادہ عمل کرنے لگتا ہے. جو کچھ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے. لوگ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو دین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے رمضان میں. اس موقع پر پھر وہ جو اسلامک کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ بھی زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے. بالکل. جب وہ زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے تو شاید میرا خیال ہے کہ پھر یہ تمام غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ موقع ہے، اب وہ کرو جس سے وائرل ہو جاؤ، چھکا مارو. ٹھیک ہے. اور وائرل ہو کے جو بھی چیز کریں گے، آپ کھچ ماریں گے، چول ماریں گے، عجیب ترین چیز لے آئیں گے، گھڑ لیں گے، ایک نئی چیز نکال کر لے آئیں گے، وہ وائرل ہو جائے گی. یہ روکنے کا کام ہے یار، یہ گورنمنٹ کے روکنے کا کام ہے. یعنی مولانا صاحب بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے خصیے جو ہیں جی وہ کہاں ٹچ کر رہے ہوں، کیا کہاں نہ ٹچ کر رہے ہوں، پیروں سے ٹچ نہ کر رہے ہوں، باڈی سے ٹچ نہ کر رہے ہوں. وہ پارٹ آف باڈی ہے یار، مطلب پارٹ آف باڈی ہے، تو وہ باڈی سے ٹچ نہ کرو. آپ کا ہاتھ باڈی سے ٹچ نہ کرو، باڈی سے جڑا ہوا ہے.
جزو لا ينفق ہے، ناقابل تقسیم حصہ. مجھے بتائیں نا کہ وہ اب وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں سجدہ کرنے کے آداب، کبھی 45 برس کی زندگی میں یہ چیز کبھی کسی سے نہیں سنی تھی. میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. مطلب اور نماز کے بارے میں بات کرتے ہو آپ یہ بات لے کر آ گئے یار، مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کا جو اوور آل اپیئرنس ہے ان کی، اور ان کا پھر وہ تمام باتیں کرنا، یہ ڈیمیجنگ ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فیک نیوز، وزیر اعظم کے بارے میں ایسے بات کر دی، آرمی چیف کے بارے میں ایسے بات کر دی، اپوزیشن لیڈر کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں ایسے بات کر دی، پاکستان کے بارے میں، افواج کے بارے میں ایسے بات کر دی، اس کو تو نہیں چھوڑنا. مطلب ان تمام چکروں میں پڑھ کے یہ جو مذہب کے بارے میں کچھ بھی نکال کے لے آئیں گے، خود ہی مذہب کے دعوے دار، ایک ایسی چول ہے، ایک ایسی کھچ، ایسی فضول چیز نکال کے لے آئیں گے کہ وہ وائرل ہو جائے گی. اسے لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے واٹس ایپ گروپس میں، دوستوں میں ڈسکس ہو رہی ہوگی، اس کے لنک شیئر ہو رہے ہوں گے کہ ابے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، وہ یہ ہوگا اور وہ وائرل ہو رہی ہوگی. مطلب یہ اس پر پابندی ہونی چاہیے، اس پر گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے. جو ہے نا یوٹیوب بند کر دو، فلانا بند کر دو، یہ کر دو، ایسے کر دو، اس پر ہونی چاہیے پابندی مکمل طور پر. FIA کو دیکھنا چاہیے نا، سائبر کرائم، اور واقعتاً اس پر آپ کو روک لگانی چاہیے. سائبر کرائم آئے، آپ ایک باڈی بنائیں علماء کرام کی، اس طرح کے کانٹینٹ پر بند کریں، سزا دیں اور اس کی تشہیر کریں سزا کی، جی اچھی طرح سے کارروائی کی. ٹیلی ویژن پہ چلائیں، سوشل میڈیا پہ چلائیں، بتائیں یہ برداشت نہیں ہوگا. آپ آرمی چیف کے حوالے سے بات ہوگی، وزیر اعظم کے حوالے سے بات ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوگا، ٹویٹر بند ہوگا. وہ یہ بند کرو یار، یہ جو بکواس ہو رہی ہے. سوشل میڈیا سے اتنا اچھا کام کیا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے ہم پتہ نہیں کہاں لگ جاتے ہیں، خسیوں پہ لگ جائیں گے. ہم لگ جائیں گے جی میں جہاں کام کرتی ہوں مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا، اب میں کیا کروں، میرے شوہر بھی اچھے ہیں. آپ کچھ وظائف بتائیں تاکہ میں اپنے شوہر کا دل بھی نہ توڑوں اور اس سے شادی بھی کر لوں. مطلب میرے شوہر بھی اچھے ہیں، ان کا دل بھی نہیں توڑنا مجھے، اور مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی، اور فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور علماء کرام جو ہیں وہ پھر اسے جو ہے وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ کام کر رہی ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، آپ یہاں کام کر رہی ہیں، آپ کا کام شوہر کی امانت، ہاں امانت میں خیانت کر رہی ہیں، یہاں کام بھی نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ پر. آپ کا مسکرانا، آپ کا دیکھنا، بات کرنا سب نہیں. مطلب بات یہ ہے کہ یہ جو کالز ہوتی ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو مارننگ شوز میں کال ہوتی ہے کہ جی وہ قبرستان میں مارننگ شو، جی شادی والا مارننگ شو، شادی ویک، طلاق ویک، جنات اسپیشل، ٹھیک ہے، یہ کیا یہ فیک ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ٹیلی ویژن شوز میں کئی بار کالز فیک ہوتی ہیں. مطلب پلانٹڈ وائرل ہونا، ویوز لینا اور پھر وہ چل پڑے، اس کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس کے لیے پھر علماء کرام سے گفتگو کروانا، ان بیچاروں کو شاید پتہ بھی نہ ہو. یہ ٹیلی ویژن چینلز کے جرم ہے. لیکن یہ آن ایئر چلی جانا کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. خود لیکن ٹیلی ویژن چینل تو باقاعدہ یہ پلانٹڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ ٹیلی ویژن چینلز میں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو پروڈکشن ٹیمز ہوتی ہیں یہ کرتی ہیں، اور کئی بار مالکان کو، انچارجز کو، ہیڈز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جاری رکھو. تو آپ جینوئن کنٹینٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ کیا جاتا ہے. اور پیمرا آپ پوچھ رہے ہیں کیا کرے گا، پیمرا خاک کچھ کرے گا، یہ چلتا ہے. اور عجیب و غریب سوال بھی ایک ایسا سوال کر لیا جائے کہ اس سوال کے بعد ایک لا یعنی بحث چھڑ جائے اور اس بحث میں حصہ ڈالا جائے، لگ جائیں مل کے. اور ابھی بھی لگ گئے تھے وہ، پھر کیسی ترویج ہوگی. لیکن یہ دین کے ایک ایسے موقع پہ کہ جب ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے. رمضان یہ مجرمانہ غفلت ہے. وہ جو ابھی ہوا کہ جی اگر ڈرامے میں جی شادی ہو جائے گی تو شادی ہو جائے گی، حقیقتاً تصور کی جائے گی وہ شادی ہے، کیونکہ اس کے جو لوازمات ہیں، گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، وہ پورے ہو چکے. تو یار میرا تو یہ سوال ہے کہ جو ڈرامے میں شہادت ہوتی ہے اور اس شہادت پر کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے بندہ، تو پھر دفناؤ بھائی. نہیں تو پھر وہ شہید ہو گیا. نہیں پھر دفناؤ، مطلب کیوں واپس لے کر آ رہے ہو. مطلب اچھا وہ کہہ رہے ہیں پھر طلاق کے معاملے میں، طلاق میں اگر میاں بیوی ایک ہی ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور طلاق دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی کہ خلا یا طلاق والا معاملہ، تو پھر یہ طلاق بھی ہوگی. اب آپ دیکھیے بےہودہ جو حرکت ہے جواب دینے والوں کی، اس کا یہیں پر آپ کو ثبوت بھی مل جاتا ہے. اگر میاں بیوی نہیں ہیں، ٹھیک ہے،
اور ان کی شادی ہو گئی ہے ڈرامے میں تو یہ شادی ہے جی ٹھیک ہے. اور اگر حقیقی میاں بیوی ہیں اور ڈرامے میں طلاق دی ہے تو یہ طلاق ہے جی. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنی بڑی واہیات حرکت ہے. یہ 3 سال پرانی ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا. ہاں اور اب یہ وائرل بھی ہو رہی ہے. پر آپ یہ کہہ رہے کہ اگر شادی ہے تو شادی ہے بالکل ہے, اور اگر میاں بیوی ہے اصلی زندگی میں ڈرامے میں طلاق دی ہے تو طلاق ہے. تو بھائی آپ تو اپنی لاجک کو خود ہی کل کر چکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوازمات دینی جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں نا اس میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے ڈرامے میں تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا تابوت بھی اڑ جاتا ہے, اس کے تابوت کو پرچم میں لپیٹ بھی دیا جاتا ہے. تو مطلب پھر اس کے بعد دفنا دیجیے. مطلب کون سی باتیں کر رہے ہیں ہم. بات آسان ہے, معاملہ نیت کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے نیت پر بھی بات کی, اگر نیت نہ بھی ہو تو بھی ہو جاتی. اور اس سے زیادہ بڑی بنیادی بات ہے, علماء کرام اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ شادی ہو گئی یا نہیں ہو گئی. علماء کرام یہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ کن چکروں پڑے ہو, کیا ڈرامے بنا رہے ہو, ڈرامہ مت بناؤ. اس پہ بات پرابلم نہیں ہے, اس پہ پرابلم نہیں ہے ان کو پرابلم یہ کہ ڈرامے میں کیا کر رہے ہیں. اتنے کلوزلی پھر آپ ڈرامہ فالو کر رہے ہیں. مطلب نہیں, پھر مت بنواؤ ڈرامہ. ڈرامہ بنانے میں پرابلم نہیں ہے, ڈرامہ بنوائے رکھو. ہاں ڈرامے میں شادی ہو گئی اس پہ پرابلم ہے, اور طلاق ہو گئی تو یہ ہوگی, یہ کہہ رہے ہیں. مطلب یار, اور جو ڈرامے میں بیٹا بول دیا, باپ بول دیا, ڈرامے میں سب کر دیا, حقیقتاً ہو تھوڑی گیا. مطلب اس لیے پوچھو نا کیا لاجک ہے, کوئی تک ہے, کوئی تمیز ہے. کردار بھی فرضی, سب کچھ فرضی. اصل میں تو معاملہ نیت کا ہے نا بھائی. اگر نیت نہیں ہے تو وہ جو ہمارے ہاں کزنز میرج ہوتی ہیں تو لڑکیاں عام طور پہ پہلے کیا کہتی ہیں, اس کو بھائی کہتی ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ جنید بھائی, سلیم بھائی ہوتا ہے نا, اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ ان لڑکیوں کے منہ سے بھائی نکل جاتا ہے تو کیا ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا. اس کی نیت تھوڑی ہے اس کو بھائی بولنے کی. تو وہ شادی سے پہلے ہوا نا. نہیں, شادی کے بعد بھی وہ منہ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, کئی دفعہ بول جاتی ہیں. وہ لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے, اچھے بھائی نہیں ہے, کر دیتی ہیں. تو مطلب کیا ہو گیا, بھائی ہو گیا. بھائی اور بھائی والا بھی چکر ہے نا. مطلب فضول بات ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے, یہ روکنے کی ضرورت ہے کہ کون سا مذاق ہے, اور ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے یہ. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.